محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ سوال بہت زیادہ زبان زد عام ہے اور ہر شخص اس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس کے اس کان میں کیا مشورے دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ بات بتائی جائے گی جو آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانسے کی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب و ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہی اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرف کو کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور موت کے تمام لمحات کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان بنائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے واصل کر دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچیں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا، ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف ہی چلنے لگتی ہے، اور شیطان کی جو بات کی گئی کہ شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورے کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ نہ ادا کر، تو ایسا کوئی کلمہ ادا نہ کر جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے یا تو برگزیدہ بندوں میں شامل ہے۔ یہ اب سوال جو پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، ایسی کیا چیز رکھتی ہے جس کے بارے میں اتنی تحقیق ہونے لگ گئی کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ باتیں بھی ہونے لگ گئیں کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ ہی دیر بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی
तहकीक होने लग गई। यानी इस बात पर भी तहकीक हुई है कि इंसानी जिस्म से रूह परवाज होने की रफ्तार कितनी होती है। इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज़ होती है या मौत कितनी तेज़ी के साथ इंसानी जिस्म में सिरायत करती है, इस बात को तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। तिब्बी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अखज़ करने की कोशिश भी की। इसी तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और मुतालियाती तज़िया किया जिसमें रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़े रहते हैं। इसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खलियात बैक वक्त मुर्दार नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और उसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफ़र करती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के खुलियात यानी सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे साइंस एंड हेल्थ में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया। ये इंतहाई पेचीदा अमल था जिसमें कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफ़र को शोबा तिब की ज़ुबान में एपोप्टोसिस कहा जाता है, जिसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लैब में किया गया। याद रहे कि इससे पहले 2017 में दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने दावा किया था कि वो तवील अरसे बाद अज़ मौत के हवाले से जारी तहकीक के हतमी नतीजे पर भी पहुँच चुके हैं। अब ये बात जो कही जाती है कि इंसान की मौत तकलीफ दे होती है या आसान होती है, इस बात का उस इंसान को भी पता चलता है। वो इस तहकीक के बाद बात साबित होती है कि कैसे इंसान को पता चलता है कि मौत मेरे लिए तकलीफ दे है या आसान दे है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब इंसान मर रहा हो तो फिर मरते हुए उसे कैसे एहसास होगा। सवाल ये भी पैदा हो रहा था कि इस तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा कोई कैसे लगा सकता है। चूँकि ये बात तो कमोबेश सभी लोग जानते हैं कि तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा जो है वो इंसानी दिमाग लगाता है। इंसानी दिमाग जो है वो तकलीफ़ को महसूस करता है। हमारी जो जिस्म के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं, ये दिमाग को मैसेज पहुंचाती हैं, दिमाग को पैगाम पहुंचाती हैं तकलीफ़ की शिद्दत के बारे में। अब जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, रूह निकल रही होती है, तो तहकीक ये बात कहती है कि इंसान अपनी मौत का एहसास कर रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा होता है। अब जब दिमाग काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंसान महसूस कर सकता है कि उसकी रूह आसानी से निकाली गई या उसकी रूह मुश्किल से निकाली गई।